کہ بھئی دعا عبادات کا مغز ہے. پیغمبر کہتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ الدعاء فی الصلاۃ، نماز میں بھی بہت دعائیں ہیں. پھر کہتے ہیں الدعاء بعد الصلاۃ، نماز کے بعد بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں. مختلف احوال میں دعائیں ہیں. قرآن شریف کی سورتوں میں بھی دعائیں ہیں. بہت سارے مقامات پر مسجد داخل ہوتے وقت، باہر نکلتے وقت، کھانا شروع کرتے وقت، ختم کرتے وقت، نیا کپڑا پہنتے وقت، طہارت خانے جاتے وقت، طہارت خانے سے خارج ہو کے باہر نکلتے وقت، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کے وقت بھی اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا، اے شیطان ہم سے بھی اور جو اولاد آپ دیں گے ان سے بھی دور فرما. بخاری شریف میں ان قدر بینہما ولد لم یضرہ، اگر اس ملاقات سے بچہ جڑ گیا تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ دعا مانگی گئی ہے. کہ انبیاء کی دعائیں موجود ہیں. آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. نوح علیہ السلام کی دعا ہے رب انی مغلوب فانتصر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا ان کافر بےایمانوں میں ایک کو بھی نہ چھوڑے. خدایا انہوں نے مجھے بہت عاجز و بے بس کیا، آپ میری مدد فرمائیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، خدایا قیامت کے دن کے رسوائی سے بچا، وہاں نہ اولاد کام آئے گی اور نہ مال کام آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور حضرت نے یہ بھی کہا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خواہ آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی رحمت کا بہت محتاج ہوں میں. ایوب علیہ السلام کی دعا موجود ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، خدایا بہت بیمار ہوں، آپ ہی بیماری دور کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی دعا قبول کی، تکلیف دور کر دی، اہل و عیال تک بحال کر لیا. اسماعیل علیہ السلام، ادریس، ذوالکفل، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، مائی مریم، حضرت عیسیٰ مسیح، تمام انبیاء کی دعائیں کسی رنگ میں قرآن کریم میں اور بہت ساری احادیث میں موجود ہے. کہتے ہیں دو چیزیں ہیں جو لازوال ہیں، ایک دعا اور ایک انبیاء کا مقام. اب دیکھو آدم علیہ السلام سرندیب پہاڑ پہ آئے، نوح علیہ السلام کی کشتی واستوت علی الجودی، جبل جودی پر رک گئی. موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر ہم کلام ہوتے تھے. حضرت عیسیٰ بھی اس کے ایک حصے میں مبعوث ہوئے شرق غربی میں، اور ہمارے پیغمبر کی ہجرت دیکھے تو غار سور، جبل سور میں، وہی دیکھے تو غار حرا، جبل حرا میں. علماء کہتے ہیں کہ اور چیزیں ٹھہر نہیں سکتی ہے دنیا میں، حکومتیں بدل جاتی ہے، زمینیں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن پہاڑ اپنی جگہ قائم دائم رہتا ہے. دنیا کے کل 17 پہاڑ بتائے ہیں طبقات الارض کے ماہرین نے جو پوری دنیا پر حاوی ہے، باقی چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ نجی کاری کے درجے پہ ہے. اور دعا جو انبیاء کی ہے وہ سب موجود ہے تقریباً. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کی دعائیں ذکر فرمائی. احادیث مبارکہ میں اس سے زیادہ ہے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی دعائیں ہیں
کہ مستقل محدثین باب قائم کرتے ہیں، کتاب الدعوات نسائی کی اور ابن ماجہ کی اور ابو یعلا کی اور مسند احمد کی اور بخاری کی اور مسلم کی اور ترمذی کی اور سنن ابی داؤد کی اور سنن سعید ابن منصور کی مستقل کتاب الدعوات لکھی گئی ہے. جیسے ابن ابی لباب کی کتاب الدعوات ہے، نووی کی کتاب الدعوات ہے، اس کے پھر شروع ہے حافظ نے شرح کی الارشاد اور نواب صدیق نے شرح کی نزل الابرار. جہان بھر کی کتابیں دعاؤں سے بھری ہوئی ہے. ابن سنی نے سلف میں عمل الیوم واللیل میں 24 گھنٹے کی دعائیں اور اعمال نقل کیے. نسائی نے عمل الیوم واللیل 24 گھنٹے کے شب و روز کے اعمال و دعائیں نقل کی. حناد ابن سری نے زہد میں نقل کی. ابن المبارک نے زہد میں نقل کی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. دعاؤں پر بہت زیادہ توجہ دیا کریں اور تسلی سے دعا مانگیں. چاہیے تو یہ کہ ہر وقت ہم تسلی سے مانگیں، لیکن ہم کمزور ہیں، عاجز ہے، بے بس ہے، بیمار ہے، مصروف ہے. تو 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا نکالو کہ اس میں آپ تفصیل کے ساتھ دعائیں مانگیں اور پھر ان دعاؤں کا اللہ تعالیٰ کو حوالہ دے. پیغمبر نے بھی بدر میں اللہ کو حوالہ دیا ہے کہ آپ نے مجھ سے ایک عہد کیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں اور میں آپ کی مدد کروں گا، وہ آج پورا کر دیں. حالات بہت خراب ہیں اور اللہ نے اس پر تسلی نازل فرمائی کہ بات ہو گئی، آپ بے فکر رہے، میں مدد بھیج رہا ہوں. قرآن کریم میں ہے کہ جب بھی انبیاء و مرسلین نے دعائیں مانگی اللہ نے ان کو سرخرو فرمایا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. موسیٰ علیہ السلام کو فرائنہ کہتے تھے کہ بما عہد عندک، اللہ تعالیٰ نے آپ سے تو ایک وعدہ کیا ہے نا کہ آپ دعا کریں تو قبول، اس دعا کو استعمال کرو. حضرت موسیٰ نے ان کے کہنے پر 9 مرتبہ استعمال کی، لیکن وہ بڑے بد نصیب اور ظالم تھے اور وہ قوم نافرمان تھی، بد نصیب تھی. انہوں نے ہر طرف اور ہر دفعہ عہد شکنی کی. آخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور تباہ و برباد فرمائے. تو ایک رشتہ بھی بندہ اللہ سے قائم کرتا ہے اور اس رشتے کا تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے. یہ قیمتی باتیں خچر گدھا قسم کے لوگ نہیں سمجھتے. ان کو فوراً جو ہے نا چونٹیاں کاٹ لیتی ہے بھاگ دو. یہ جواہر ہے، قیمتی یاقوت ہر ایک تھوڑی رکھ سکتا ہے. امت میں چند افراد ہوتے ہیں، اس لیے تو آپ ان کی دیکھیں شکلیں مسخ ہو چکی ہے. دعا مانگیں گے تو ان کو خارش شروع ہو جائے گی، دعا مانگیں گے تو آنکھوں میں کھجلی ہو جائے گی، دعا مانگیں گے تو جمائی آنا شروع ہو جائے گا. یہ سب بد نصیبی، یہ سب بغیرت پن جو ان پر دعاؤں میں مسلط. دعاؤں میں ان پر کانسی آ جائے گی، پنکھے گرنا شروع کر دیں گے. اللہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ مانگ لے، یہ مانگنے سے محروم ہے، بد نصیب قوم ہے. دعا مانگنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. دعا کوئی وجہ مانگتی ہے، کوئی طاقت چاہتی ہے، کوئی موقع محل مانگ رہی ہے دعا. سارا بی بی نے ویسے تو خوشی ظاہر کی جب اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت ابراہیم نے حاجر اور اسماعیل کو عراق سے نکالا اور وہاں مکہ میں چھوڑا. لیکن بعد میں بی بی سارا کو کچھ اندازہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی دعائیں اس لیے قبول ہوتی ہے کہ آپ صدقات بہت زیادہ کرتے ہیں، خیرات بے انتہا کرتے ہیں، ہر وقت بھیڑ بکریاں اور اونٹ اور گائے ذبح کرتے ہیں. طویل واقعات ہے تفسیر کی کتابوں میں. پھر حضرت نے اسحاق کے لیے بھی دعا کی اور ان کے لیے بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی بنیاد رکھے اور وہ وہاں کے امام ہو گئے. اور اسماعیل علیہ السلام تو کعبۃ اللہ کے امام اور کعبے کے معمار اور کعبے کی یادگار ہے. تو ویسے وہ جملہ بڑا حیران کن ہے
کہ سارا بی بی نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ آپ کی دعائیں اس لیے قبول ہوتی ہے کہ آپ خیرات بہت کرتے ہیں. یہ تو خیرات ویرات نہیں جانتے، بس دعا کرسی ہے، تسی دعا کرسی وہ کرسی والے ہیں. ایسے کرسی ورسی سے کچھ بھی نہیں ہوگا. دعا طاقت مانگتی ہے. قرآن شریف میں جب اللہ نے تمام نبیوں کا ذکر کیا تو اخیر میں دیکھو کیا کہا، کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے مانگتے تھے خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے بہت ڈرتے تھے. پیغمبر رسول زمانہ، ان کی دعا کے لیے بھی شرائط رکھی گئی ہے. وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. بھئی کام بھی نیکی کا ہے اور توفیق بھی ہے، اور آپ پھر بھی ہاتھ نہیں ڈال رہے تو پتہ چلتا ہے کہ سینہ ایمان سے خالی ہو چکا ہے. ایمان نہیں ہے سیدھے، ورنہ شریعت جھوٹی نہیں، آپ جھوٹے. ایک ہی صورت ہو سکتی ہے نا، یا تو جگہ صحیح نہیں ہے، بھئی ٹھیک ہے آپ نہ خرچ کریں، اطمینان شرط ہے. اور یا یہ کہ جگہ تو بہت اچھی ہے اور آپ چاہتے ہیں لیکن توفیق نہیں ہے. تشلا سوے تم دشمن ہے، اللہ اس کو بھی نیت کا اجر دے گا، لیکن موقع محل بھی دین کا تقاضا ہے اور آپ بھی اہل ہے اور پھر بھی ہاتھ نہیں ڈال رہے. میرے علم میں اس کا جواب نہیں کہ یہ شخص خدا کے حضور کیا کہے گا کہ میں نے کیوں نہیں ختم کیا. یہ وہ حب مال ہے جو انسان کو ڈبوتا ہے اور ایمان خالی کرا کے چھوڑ دیتا ہے. تو دعا تو ایک طاقت ہے جو بندے کی اللہ سے قائم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. آج یہ ایک عالم دین سے میں ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو اسلامی عقائد کے مطابق سب سے بڑا طبقہ جو خلائق کا ہے وہ انبیاء علیہ السلام. بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو لے کے باہر نکلے اور صلاۃ استسقاء پڑھ رہے تھے کہ یا اللہ بارش برسا، بہت تکلیف ہے. حق تعالیٰ نے کہا کہ ابھی آپ سے پہلے ایک چونٹی آئی تھی اور وہ بھی اپنی قوم کو لے کے آئی اور رونا دھونا اسی میدان میں کیا اور میری بات ہو گئی اس سے، بارش کا فیصلہ میں کر چکا ہوں، آپ جا سکتے ہیں. دیکھو اللہ کے یہاں ننھی منی مخلوق کو اس نے تو بنائی ہے نا. ننھی منی تو آپ کے ہمارے خیال میں اس کا تو خلقت ہے، اس نے تو قدرت آزمائی کی ہے تب یہ مخلوقات بنی ہے. کسی کا باپ کوئی پر تو بنا لے، ان نہیں بنا سکتے کوئی بھی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جب صلاۃ استسقاء ہو رہی ہو، جس کو ہم کہتے ہیں دزارئی مز، اور آدمی باہر نکل کے دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ بارش برسا، تو حیوانات کو بھی لے جائے، بھینسیں، اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریاں، کیونکہ یہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان پر بھی رحمت آتی ہے. لکھا ہے کفار کو نہ لے جائے، ہندوؤں کو، سکھوں کو، دھرمیوں کو، گھوتڑوں کو، کہ ان پر اللہ کا قہر اور غضب برستا ہے. اس زمانے کے بغیرتوں کے ہاں تو سب برابر ہو گئے، لیکن خدا کی نظر میں کبھی بھی برابر نہیں ہے. فقہ بڑا پڑا ہے صلاۃ الاستسقاء کہ کفار خدا کے غضب اور قہر کے مورد ہے. اس کو ہٹا دو وہاں سے، کہ ہٹ جاؤ یہاں سے. آج ہم صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں، آپ لوگ یہاں سے نہ آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. گدھا لے جائے، خچر لے جائے، کتا لے جائے، بلی لے جائے، عام طور پر فقہاء حلال جانور کہتے ہیں کہ ان کو لے جائے، لیکن بڑی کتابوں میں غرائب وغیرہ میں ہے کہ یہ بھی جا سکتی ہے، کارآمد جانور ہے. لیکن لکھا ہے کہ کفار نہ جائے، اللہ ان پر خوش نہیں ہے. اللہ کے ذات و صفات یا انبیاء کا انکار کیا ہے، بجائے رحمت کے ان پر قہر نازل ہوتی ہے ہر وقت.